السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت ام سلیم رضی اللہ عنہ. دعوت ام سلیم لأبی طلحہ رضی اللہ عنہما إلى الإسلام حين خطبها ودخوله في الإسلام. اخرج احمد عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا طلحہ رضی اللہ عنہ خطب ام سلیم رضی اللہ عنہ یعنی قبل ان يسلم فقالت یا ابا طلحہ الست تعلم ان الہک الذی تعبد نبت من الارض قال بلا. قالت فلا تستحی تعبد شجرة ان اسلمت فإنی لا اريد منك صداقا غیره. قال حتى انظر في امری فذهب ثم جاء فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقالت يا انس زوج ابا طلحة فزوجها. واخرجه ايضا ابن سعد بمعناه كذا في الاصابة الى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون، ہماری ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. یہ 5 لائنیں ٹھیک ہونے کا نام مکمل دین ہے. اللہ کی مدد جو آتی ہے دین کے کسی ایک حصے پر نہیں آتی. اللہ کا مدد صرف نماز پہ نہیں آتی، یا صرف حج پر نہیں آتی، یا صرف آدمی دعوت کا کام کرے اس پر نہیں آتی، یا صرف آدمی خانقاہ میں بیٹھے اس پر نہیں آتی. کوئی بھی دین کا ایک جز ہے اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد جو آتی ہے پورے دین پر آتی ہے. اور پورا دین کیا ہے؟ یہ پورا دین ہے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات. ایمانیات میں اللہ کی باتوں پر یقین، اس کے خزانوں پر یقین، اس کی طاقت پر یقین، اس کا مذاکرہ کرنا، جو ہم دعوت کے میدان میں جو بتاتے ہیں زیادہ تر کہ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کرو، اللہ کے گھر میں بھی اللہ کی بڑائی کو بولو، بچوں کے سامنے بھی اللہ کی بڑائی کو بولو. ربک فکبر، یہ قرآن شریف میں پڑھا گیا کہ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اور عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم عبادت کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کہ بھی جو ہے نماز کو قائم کرنا، نماز یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے، مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج جو قرآن شریف میں پڑھا گیا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. ان کے دوست پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے داخل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نماز کا پہلے کہا اللہ نے کہ لم نکن من المصلین، اس لیے نماز کو بہت اہتمام سے پڑھیں. مائیں بہنیں بھی نماز کا بہت اہتمام کریں. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور سدا بہار فرض ہے. سدا بہار جو رمضان کا مہینہ، یہ تو رمضان کا مہینہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے روزہ. حج وہ زندگی میں ایک مرتبہ. عمرہ کبھی آدمی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، کوئی بات نہیں. زکوٰۃ کو کون دے گا؟ کہ مالدار ہوگا وہ دے گا، غریب ہوگا وہ نہیں دے گا. کس کو دی جائے گی؟ وہ غریب کو دی جائے گی، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ دی جائے گی. تو سدا بہار کیا رہا؟ نماز. 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی مہمان بنا کر بلاتے ہیں. اگر ملک عبداللہ جو ہے روزانہ 5 مرتبہ کسی کو بلایا تو آدمی تھکے گا کہ وہ یقین ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ بادشاہ بلا رہا ہے صاحب. بلکہ 5 مرتبہ نہیں، اگر
سال میں ایک مرتبہ ہی بلا لیں تو آدمی گھنٹے گنے گا، دن گنے گا، تاریخ گنے گا، ارے صاحب وہ تاریخ کب آ رہی ہے، صاحب تاریخ کب آ رہی ہے، صاحب حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے، وہی بندہ. اور یہاں نماز میں اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ خصوصی مہمان بنا کر بلاتا ہے مسجد میں، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مسجد میں آ گئے، جیسے مسجد میں بیٹھے ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب مسجد میں داخل ہو تو دل میں یقین کرو کہ میں اللہ کا مہمان بن گیا. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا آدمی کو جب یہ سوچے گا میں اللہ کا مہمان ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے مسجد میں آ گیا آدمی وہ مہمان بن گیا. کس کا مہمان ہے بھائی؟ اللہ کا. نماز کی پابندی کرو. یاد رکھنا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. یہ بے نمازی کی موت کا منظر اللہ کھینچ رہے ہیں. بے نمازی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. بے نمازی کس کو کہتے ہیں بتاؤں؟ بے نمازی اسے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے، کہ نماز کو جانتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ بے نمازی ہے. اور ایک یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ بھی قسم کا بے نمازی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سجدہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، امام نے کیا پڑھا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں. مسجد میں آیا ہے، مسجد میں آ کر بھی اس کا دماغ جو ہے گھر پر ہے، اس کا دماغ کاروبار میں. جب ہوا میں سر بسجود تو زمین سے آنے لگی یہ ندا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ دل میں تو بت بھرے ہوئے ہیں. سب سے بڑا بت انسان کا خواہش ہے. یاد رکھنا سب سے بڑا بت جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ خواہش ہے. حدیث کے جملے تو مجھے یاد رہی نہیں، رات کو میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بت ہے جس سے لوگ جو ہے پوجا پاٹ کرتے ہیں پتھر کا، اس کے بعد سب سے بڑا بت جو ہے وہ انسان کی خواہش ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس کی ذیل میں حدیث لکھی ہے کہ تہجد میں قرآن دیکھ رہا تھا، یعنی ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. بس اس کتاب کا نام ہی ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سمجھ لو. تو اس میں یہ حدیث کہ سب سے بڑا بت جو ہے وہ انسان کی خواہش ہے. اسی خواہش کی وجہ سے آدمی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے. اسی خواہش اندر کی گناہوں کی خواہش کی وجہ سے نماز بھی چھوڑ دے گا. یہ اس کا منظر اللہ قرآن میں کھینچ رہے ہیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. جہاں موت کا وقت آئے گا تو ایڑیوں کو ایڑیوں سے رگڑے گا اور یہ خود گمان کر لے گا. کیا گمان کرے گا کہ بس بھائی اب تو چل چلا ہوا ہے، اب تو دنیا چھوڑنی ہے، اب تو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. وظن انه الفراق. اور دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے ارے کسی ڈاکٹر کو بولا وقیل من راق. ارے ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ذرا اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہسپتال میں جاؤ. وہ سن رہا ہوگا کہ یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر میں ہے اور یہ کہے گا کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا دن نہیں ہے، آج تو میرا دنیا سے جدائی کا دن ہے. والتفت الساق بالساق. ایڑیوں کی ایڑیوں سے رگڑے گا. ساق کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑیوں کی ایڑیوں سے رگڑے گا. اور کہ الی ربک یومئذ المساق. یہ دن اللہ کی ملاقات کا دن ہوگا. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ فلا صدق ولا صلی. اس نے ہماری باتوں کی تصدیق نہیں کی اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی. یہ ہے ولا صلی کہ نماز بھی نہیں پڑھی. ولکن کذب وتولی. روگردانی کرتا رہا، اکڑ مکڑ کے چلتا رہا. گھر پہ بھی گیا ثم ذهب الى اهله يتمطى. گھر پہ بھی گیا تو اکڑتا مکڑتا، اسے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا حکم توڑا ہے اللہ کا، کہ میں نے کیا حکم توڑا. اس لیے اور پھر اللہ بد دعا دے رہے ہیں
اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ارے تو تباہ اور برباد ہو جائے. اللہ کہتے ہیں پھر تو تباہ اور برباد ہو جائے. بے نمازی کے لیے اللہ بد دعا کر رہے ہیں، بتاؤ. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. اور یہ خالی یہ مت سمجھو کہ بھئی یہ تو بیان ہو گئے، دعائیں ہو گئی، بات ختم ہو گئی، رمضان چلا گیا نا. نماز یہ سادہ بہار ہے، قرآن جو ہے یہ سدا بہار ہے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو، نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو. جہاں کوئی مسئلہ آئے تو نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً نماز کے متوجہ ہو جاتے تھے، فوراً. جہاں مدینہ منورہ میں کوئی مسئلہ آتا تھا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو یاد رکھنا بے نمازی ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے. کبھی فاسق کہہ کے پکارا جاتا ہے، کبھی فاجر کہہ کے پکارا جاتا ہے، کبھی منافق کہہ کے پکارا جاتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہی نماز میں سست ہوتا ہے. یہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانی میں سب سے بڑی نشانی ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو صاحب سستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ہندی مسجد میں دیکھتے ہیں، دوسری مسجد میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر یوں کہ کھڑا ہو، اسے پتا یعنی یوں کھڑا ہونا چاہیے کہ یوں کھڑا ہونے، اسے پتہ ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آیا اور یوں کھڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. کسی بادشاہ کے ساتھ میں ایسا کھڑا ہوتا ہے آدمی، اگر کسی پولیس والے کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا ہے، کسی افسر کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا ہے، وہاں ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لباس جس لباس میں تم دفتر میں نہیں جا سکتے، اس لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ. لنگی پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے صاحب، رات کی لنگی پہنی ہوئی اور وہ لنگی پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. لو صاحب بھئی تم یہ لباس میں کیوں آئے؟ مولانا صاحب پاک ہے. ارے اللہ کے بندے یہ لباس میں تو جاتا ہے دفتر میں تو اچھے لباس پہن کے جاتا ہے، تو اللہ کے دفتر میں ایسے لباس پہن کے آتا ہے. یعنی تجھے غیرت نہیں ہے؟ آپ سمجھے کہ نہیں؟ حرام نہ حرام کی بات نہیں کر رہا، اچھائی نہ اچھائی کی بات کر رہا ہوں. جب تم اپنے دفتر اپنے آفس میں بن ٹھن کے جاتے ہو تو اللہ کے دفتر مسجد میں بھی ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خوشبو لگا کے کھڑے ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ. سلف صالحین کے یہاں معمول تھا کہ نمازوں کے ان کے کپڑے بہت اچھے ہوتے تھے. ان کی خواتین کا معمول تھا کہ سب ان کے سلف صالحات کا کہ ان کے نماز کا جھولا ہے، ان کے نماز کے کپڑے بہت اچھے ہوتے تھے، اور ان کی مسلح تاکہ بھئی کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اور جب بھی نماز پڑھو ایک بڑی نصیحت یاد رکھنا، نماز میں خشوع کی میں بات کر رہا ہوں، سجدہ کرو تو یہ یقین کرو کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں میرا سر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان بین قدمي الرحمن. کتنا مزہ آئے گا. آپ سجدہ کرو اور دونوں ہاتھ رکھ رہے ہو، یہ کوئی میرے دونوں ہاتھ اللہ کے دونوں قدموں پر ہے، کتنا اچھا لگے گا آدمی کو. جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین خالی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں. لیکن جہاں غفلت ہوئی، جہاں سستی ہوئی، جہاں قائلی ہوئی، جہاں ادھر ادھر دیکھا، اللہ کہتے ہیں تیری بات کا جواب میں دے رہا ہوں اور تو میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، جب میں بھی تیری طرف متوجہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ نماز کا آج سب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج کے اس مبارک رات میں یہ نیت کرو کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، صف اول میں نماز پڑھو اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو. یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مائیں بہنیں بھی اپنے گھروں میں معمولی بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. گھر بچہ چھوٹا ہے صاحب، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ابھی کیا ہوا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ میں نماز کا کپڑا الگ رکھو. بھائی نماز یعنی نماز کی چھٹی نہیں ہوتی، جو معذوری ہے تو ہی چھٹی ہوتی ہے، یاد رکھنا. اور اللہ کتنے بڑے کریم ہیں، سنو اللہ کتنے بڑے کریم ہیں. اس وقت میں بمبئی میں جتنے مسلمان ہیں
ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں، پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں جتنے مسلمان ہیں، جہاں رات ہے اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی فجر کی نماز فرض نہیں ہے، اس وقت فرض نہیں ہے۔ فجر کا نماز کے وقت داخل ہوگا اور ہم اس حال میں ہوں گے کہ نماز پڑھیں تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا کہ نماز پڑھو۔ کوئی بیمار ہوا، کوئی کس حال میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات متوجہ نہیں ہوتے۔ اس وقت میں کسی کے اوپر بھی آپ اس وقت نہیں، وہ حکم جب صبح صادق ہوگی یعنی نماز کے وقت داخل ہو گیا اور آپ اس حال میں ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ کا حکم متوجہ ہوگا کہ چل نماز پڑھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تیرا اتنا خیال کیا ہے، لیکن تو جو ہے روزی کے سلسلے میں، یعنی اللہ کہتے ہیں جس روزی کا میں نے ذمہ لیا ہے اس کے پیچھے تو اتنا تھکتا ہے، اتنا تھکتا ہے، اتنا تھکتا ہے، اتنا اگر تو میرے احکامات کے لیے تھکے تو پتہ نہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور پھر زمانے کو گالی دے گا آدمی، ارے صاحب ٹائم بہت برا آ گیا، لوگوں کو زمانہ بہت خراب آ گیا، ایسا صاحب ٹائم بہت خراب آ گیا، یہ کہنا جائز نہیں ہے، زمانے کو گالی دینا جائز نہیں ہے، یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے زمانے کو گالی مت دو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بات چلی وہ چلی، میں معاشرے میں کہتے ہیں بھائی ٹائم بہت خراب آ گیا، اب تو زمانہ بہت بدل گیا، زمانہ بہت بگڑ گیا۔ زمانہ نہیں بگڑا کرتا، اللہ کہتے زمانہ تو میں ہوں، زمانہ اگر خراب ہوتا تو اللہ زمانے کی قسم کھاتا، خراب چیز کا اللہ قسم کھاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ اور حدیث شریف میں فرمایا لا تسبوا الدہر، حدیث شریف میں ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، اپنے گھر کا ماحول بناؤ، ہر آدمی اپنے گھر کا ماحول بنائے۔ قرآن شریف میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر میں تعلیم شروع کرو، یہ ہمارے گھر کی جو تعلیم ہے، یہ گھر میں جتنی برائیوں کے دروازے کھلتے کھڑکیاں کھلتی ہیں، یہ گھر کی تعلیم سے ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ 15 منٹ آدھ گھنٹہ اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کرو گے انشاءاللہ، روزانہ اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھو گے یہ آپ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ آپ کے بچے جو ہے نا یہ بہت بڑی امانت ہے، یہی بچے آگے چل کر قوم کو لے کے چلیں گے۔ تو بچوں کی اگر ذہن صحیح ہوگا تو اچھی چیز کو لے کے چلیں گے، اور انہی بچوں کو اگر بگاڑ دیا تو خرابی چیز کو لے کے چلیں گے۔ کسی کو برا بھلا مت کو۔ ہمارے شریعت میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ نمازوں کی پابندی ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک سنت چھٹی ہوئی ہے۔ ہمارے ان ملکوں کے اندر یعنی دوسری سنت رواج میں آ رہی ہیں، لیکن ایک سنت بہت بڑے پیمانے پر چھٹی ہوئی ہے، اس سنت کو رواج دو گے رواج بھائی، پیر جمعرات کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ یہ ہمارے ملکوں میں اس کا رواج ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ پیر جمعرات کا روزہ کس کو کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی چھوڑا نہیں ہے، اسی لیے عربوں کے یہاں یہ سنت بہت عام ہے، ہمارے یہاں یہ سنت عام نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، وہ تو رواج میں دو گے رواج۔ اچھا اس میں کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیا صاحب پیر جمعرات کا روزہ مول صاحب مشورے میں طے ہوا ہے؟ حدیث کی باتوں میں دین میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو حدیث ہے، تو پہلے سے مشورہ مدینہ میں حضور کے سامنے حضور نے کر دیا، وہ تو فیصلہ ہو گیا حضور کا، بات سمجھے گی نہیں؟ اس کو رواج دینا ہے، جیسے صبح شام کی دعائیں وہ رواج میں نہیں تھی، اب الحمدللہ یہ مومن کا ہتھیار کتاب آ گئی، اس سے وہ رواج پڑ گیا اس کا، عربوں میں ہندو پاک میں سب زبانوں میں کئی ترجمے ہو گئے، تو لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا صبح شام کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، تو لوگوں نے اس کی ترتیب شروع کر دی۔ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے۔
فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے یہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، تو اب یہ فرض نماز کے بعد کی دعائیں بھی آ گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 200 سے زیادہ دعائیں پڑھتے تھے، الگ الگ الگ، میں نے دیکھی بہت ملتی ہیں، بہت، یہ تو میں نے جو لکھی تو بہت مختصر ہے۔ اب میرے دل کی نیت بتاؤں بھائی، ارے کہو تو بتاؤں یار، دعا کرو گے؟ ارے بتاؤ تو دعا کرو گے؟ میری نیت یہ ہے کہ جتنی دعائیں حضور نے فرض نماز کی بات پڑھی ہیں اس کی کتاب لکھ دوں۔ اب روزانہ تو آدمی نہیں پڑھ سکے گا اتنا، بس میں اتنا لکھ دوں گا بھائی، فجر بعد اتنا پڑھ لو، ظہر بعد اتنا پڑھ لو، الگ الگ دعائیں پڑھ لو، تاکہ نبی کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں فرض نماز کے بعد کم سے کم امت کی زبان سے بھی وہ جملے نکل جائیں۔ بھائی 200 دعا تو ہر فرض نماز کے بعد کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 200 دعا ہر فرض نماز کے بعد نہیں پڑھتے تھے، فجر بعد کچھ الگ پڑھ لیتے تھے، ظہر بعد کچھ الگ پڑھ لیتے تھے، عصر بعد کچھ الگ پڑھ لیتے تھے، مغرب بعد کچھ الگ پڑھ لیتے تھے، عشاء بعد کچھ الگ پڑھ لیتے تھے، سنیچر کے دن الگ پڑھ لی، اتوار کو کچھ الگ پڑھ لی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک ہفتے کا ایسا بنا دیں ٹائم ٹیبل، کبھی آپ جو ہے ایک ہفتے کے اندر اس میں پورا کر لو، جب پورا کر لو گے تو نبی کی ساری دعائیں، وہ جملے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ نبی کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ کوشش کر کے امت کی زبان سے نکلوا دو، کہ نبی کی زبان سے جملے نکلیں تو امت کی زبان سے بھی نکلوا دو۔ تو دعا کرو گے کہ اللہ ہمیں کل لکھنے کی توفیق دے، اس کا اہتمام کرو ہر فرض ایک فرض۔ اچھا دوسری اہم بات یہ کہ کبھی بھی جو ہے کسی کی ٹوہ میں مت لگو، غیبت سے بچو، زناکاری سے بچو، لواطت سے بچو، سودی کاروبار سے بچو۔ سودی کاروبار کرنے والا اللہ سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اتنا سود عام ہو جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، اتنا سود عام ہو جائے گا کہ مسلمان کے گھر میں سود کا دھواں بھی پہنچے گا۔ اب یہ دور چل رہا ہے وہ، اور آج کا مسلمان نادان ہے، مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے، مالدار بننے کے لیے قرضدار بنے، بھی کتنا کھائیں گے ہم؟ ایک میں بات تو آدمی سودی کاروبار میں کیوں جاتا ہے؟ پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ تو گارنٹی ہے کہ جب سودی کاروبار کریں گے تو پیسہ ملے گا؟ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ریورس کرنٹ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھئی جتنا ہے یار اتنا کھا لے، اس نے اپنی جتنی چادر ہے اتنا کام کر۔ سودی کاروبار سے بچو، رشوت سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، اور جو ایک زمانے کو کبھی بھی برا مت کہو، سلام کرو تو پورا سلام کرو۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں، یہ زمانہ بہت خراب آ گیا، کبھی زبان پر یہ جملہ بتلاؤ، کبھی زبان پر یہ جملہ یہ بتلاؤ کہ جہاں رمضان کا چاند دیکھا، ارے یہ تو 2 تاریخ کا چاند ہے، کہتے ہیں نا کہ یار یہ پہلا چاند نہیں ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ جو چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں نا، بھئی یہ تو 2 چاند نظر آ رہا ہے، یہ پہلی تاریخ کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس قسم کے لوگوں کو زبان پر جملے آئیں گے سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو آپ جب رمضان کا چاند دیکھیں گے تو چاند دیکھتے کہیں گے نا یہ پہلی تاریخ کا نہیں ہے، 2 تاریخ کا ہے، قیامت آ گئی۔ ایسے جملے لاؤ ہی مت بھئی، جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، اب روزہ رکھنا شروع کر دو بس۔ اب عید کا چاند دیکھو گے تو یہ جملہ مت کہنا یار یہ تو 2 تاریخ کا ہے، یہ تو بہت عام چیز ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب ہماری عمر 60-61 سال کی ہونے لگی، بچپن سے جب سے چھوٹے سنتے آتے تھے۔ اب ہم نے کتابیں پڑھی بھی نہیں تھی، لیکن جب کتابیں پڑھی، یہ بکھرے ہوتے ہیں بھی لانا چاہیے، یہ تو سب جگہ ہمارے ماحول میں ہی، عربوں میں یہ چیز نہیں ہے، عربوں کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ کبھی کسی عرب کے منہ سے نہیں سنیں گے ہم کہ صاحب یہ 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، نہ بس خالی کہ کہیں گے ہلال و خیر و رشد، کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا معاملہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا مانگتے تھے،
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. بس. اور جب آخری چاند ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، اے اللہ اس چاند کی برائی سے میں تیری حفاظت پناہ چاہتا ہوں. یہ جتنا بھی اللہ کا نظام ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کے ساتھ خیر بھی آتی ہے، شر بھی آتی ہے. رات آتی ہے تو رات جو ہے خیر کو بھی لے کے آتی ہے، شر کو بھی لے کر آتی ہے. چاند آتا ہے تو چاند بھی خیر کو لے کر آتا ہے، شر کو بھی لے کر آتا ہے. سورج اگتا ہے تو وہ بھی خیر کو لے کر اگتا ہے اور خیر کو اور شر کو لے کر بھی آتا ہے. تو دعائیں حدیث میں دعائیں پر مانگی گئی اللہ طارقا یطرق بخیر یا رحمان. حدیث کی دعائیں پڑھو آپ. یہ مومن کے ہتھیار میں جو دعائیں میں نے لکھی ہیں اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ دھیان سے پڑھو. تو کبھی بھی زبان سے جملہ مت یہ معاشرے کی خرابی ہے کہ کبھی بھی مت کو دوسرا چاند ہے آج تو تیسرا چاند ہے تو بہت بڑا، ارے جیسا ہے ویسا ہے بھائی، تو روزہ شروع کر دینا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ یہ کہنا، پیارے نبی نے فرمایا، کس نے فرمایا بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یہ کہنا شروع کریں گے یہ دوسرا چاند ہے، یہ تیسرا چاند ہے، فانتظر الساعہ، قیامت قریب آ گئی، قیامت کا انتظار کرو. یہ علامتیں بتائی. ماں باپ کی نافرمانی کو قیامت کی علامت بتائی. اللہ کا شکر ہے کل ماں باپ کے بارے میں نے بات کہی، کئی لوگوں نے پاؤں پکڑ لیے الحمدللہ، اور اب بھی کہتا ہوں پکڑو. یعنی یہ تو حد درجے کی کمینے پن کی بات ہے کہ بس آپ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، ماں ذرا پانی دے دے. ماں کب تک پانی دے گی بھائی؟ ماں ذرا وہ گلاس اٹھا کے دے دو. یعنی ماں کو بھی وہ دن ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ تم پانی پلاؤ. چارپائی بیٹھا اور کہا کہ ماں ذرا پانی دے دو. اس لیے جہاں پر بھی کئی گھر میں مطلب دیکھو، میں تو بچوں کی فیور کروں گا نہیں، یاد رکھنا. میں جو ہے اولاد کی فیور میں نہیں ہوں، ماں باپ کی فیور میں زیادہ ہوں. لیکن میرے سامنے وہ حدیثیں زیادہ ہیں، وہ آیتیں زیادہ ہیں. بچوں کی آیتیں جو ہے حدیث ہے وہ کم ہے، وہ ہے لیکن کم ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب تھوڑا وہ بھی تو بتا دو نا. اب یہ کہو گے مولوی صاحب تھوڑا وہ بھی تو بتا دو، تو اس کا خالی اتنا خالی کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بچہ ایسا ہو جائے کہ باپ کے ساتھ اس کا کندھا ہو جائے گا، بس اب یہ باپ کے برابر ہو گیا کندھے کے اعتبار سے، اب جو ہے یہ بڑا ہو گیا تو اس کو اس کے لیول کے اعتبار سے چلو اس کے، یعنی اس کے ساتھ وہ معاملہ مت کرو جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ کون عبد الوہاب یہ میرے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مجھ سے لمبا دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ اب دیکھو کہ پہاڑی دکھتا ہے کہ لمبا مجھ سے. اب کیا بتا کہ صاحب کون ہے کہ بھائی یہ مولانا کا بھائی ہے کہ ہمارے جہاں عرب تو بھائی سمجھتے ہیں کہ حضرت جی آپ کو چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا میرا چھوٹا بیٹا ہے. اب وہ کندھے سے برابر آ گیا. اب جو ہے بھائی ان کو اس اعتبار سے ماں باپ لے کر چلیں. میں آپ کو گر بتاتا ہوں کہ گھر میں جنت کا باغ کیسے بنے. گھر ریاض الجنہ کہتے ہیں کہ گھر ہمارا جنت کا باغ کیسا بنے. کسی کے بھی عیب کے پیچھے مت پڑو. کوئی چیز برائی دکھائی دے تو فوراً اس کو جو ہے گل کر کے ختم کر دو. چلو آگے بڑھو یوں. کبھی نہ ماں باپ جو ہے نہ بیٹوں کا عیب دیکھیں، نہ جو ہے بیٹے نہ ماں باپ عیب کے دیکھیں. یہ ماں باپ جو ہے بہو کا بھی عیب نہ دیکھیں اور بہو جو ہے یہ ماں باپ کے بھی عیب نہ دیکھیں. یہ گر ہے. جہاں عیب پر نگاہ جائے گی وہی لڑائی ہوگی، اور جہاں اچھائیوں پر نگاہ جائے گی تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی. یاد رکھنا کہ جہاں بدگمانیاں ہوں گی وہاں لڑائی ہوگی، اور جہاں حسن ظن ہوگا کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. کہ جہاں حسن ظن ہوگا گھر میں ہوگا بھی، ایک گھر میں بھی سب رہیں گے تو عزت کے ساتھ رہیں گے. ایک دوسرے کا اکرام کرو، ایک دوسرے کو ایک دیکھو دنیا تو ختم ہونے کے لیے ہے لیکن ایثار جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا. ایثار ہمیشہ باقی رہتا ہے. وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک دوسرے کو دو. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ ہم پھیلائیں گے اللہ کے خزانے سے لینے کا اور دوسرا ہاتھ ہم پھیلائیں گے بندوں کو دینے کا. اللہ کے خزانے سے لو اور بندوں میں تقسیم کرو تو لڑائی کبھی ہوگی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا.
مدینہ منورہ میں ماں باپ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے بھائی؟ ارے بتاؤ، ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ کبھی کبھی کوئی بچوں کی ایسے حدیثوں میں قصے آتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، وہ صحابی آ جاتے تھے، ماں آ جاتی تھی، حضور اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ آیت کہیں پر نازل ہوئی؟ اپنے بچوں میں کوئی تقسیم کرو، دیکھو میں کہ میراث کا بہت خیال رکھو، یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اخیر میں نازل ہوا ہے یہ حکم، یہ پہلے نازل نہیں ہوا ہے۔ مکی زندگی میں میراث نہیں ملے گا آپ کو، مدنی زندگی کے اندر میراث ملے گی۔ میراث میں اور عورت ہے، لڑکی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، جس کا حق لگتا ہے، بھائی ہے، جس کا بھی حق لگتا ہے شریعت کے اعتبار سے، اس کا مکمل طریقے پر ادا کرو۔ اپنی حیاتی میں اگر دینا چاہتے ہو کسی کو، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ عزت دی ہے، مال دیا ہے، آپ کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنی حیاتی کے اندر بھی میں میرے حیاتی میں کچھ دے دلا دوں تاکہ جو ہے بعد میں لڑائی کھڑی نہ ہو۔ آدمی کو ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے میں میرے حیاتی میں کچھ کام کر لوں تاکہ جو ہے بچوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ تو اپنی حیاتی میں دینا ہو تو سب کو برابر دو، یہ نہیں کہ لڑکی کو کم دیا لڑکے کو زیادہ دیا، نہ۔ میراث تو جو ہوتی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے حدیث شریف میں، میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، نعمان ابن بشیر نام ہے یا بشیر ابن نعمان نام ہے، نام تو مجھے یاد نہیں، اس لیے میں صحابی کا خالی نام لے رہا ہوں کہ ایک صحابی، بشیر نام ضرور ہے ان کا، یعنی باپ کا یا بیٹے۔ باپ نے ماں سے یوں کہا کہ بھی میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ میرے بیٹے نے بہت میری خدمت کی ہے، بہت میری خدمت کی ہے، اور بہت ہی میں چاہتا ہوں کہ فلاں باغ اس کو دے دوں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ماں سمجھدار تھی، ماں کے دل میں تو ہر بچے کی محبت ہوتی ہے، ہر بیٹے کی محبت ہوتی ہے، ہر بیٹی کی محبت ہوتی ہے۔ کبھی بہن کا رشتہ بہت مالدار گھرانے میں ہو گیا کہ ماشاءاللہ کروڑوں پتی بہن، لیکن جو اس کا حق شریعت نے رکھا ہے وہ تو رہے گا، یہ نہیں کہ وہ مالدار ہے تو اس کا حق گیا، یہ نہیں ہے، وہ تو دینا ہوگا آپ کو۔ اب ماں کے سامنے یہ صحابی نے یہ کہا کہ بھی حضور ہم جو ہے میں دینا چاہتا ہوں یہ باغ، اس لیے کہ اسی نے میری خدمت کی ہے اور اسی نے مجھے یہ کیا۔ تو ماں نے خاموشی اختیار کرے، بول تو صحیح، بولتی کیوں نہیں؟ بول کر یہ کہا نہیں، میں یہ قصہ ہم چلے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہیں۔ تو دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کہا بھی کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے وہ صحابی نے کہا کہ حضرت وہ میرے لڑکے نے جو ہے، کئی میرے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں اپنی حیاتی کے اندر، تو اس کو جو ہے میں کچھ زیادہ دینا چاہتا ہوں، میری خدمت کی ہے۔ فوراً جو ہے آیت نازل ہوئی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ نے فرمایا کہ نہ، اگر دینا چاہتے ہو تو سب کو برابر دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تقوی کے قریب یہی ہے۔ ہاں تم مر گئے، مرنے کے بعد جو ہے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ احکامات کے اعتبار سے جس کا جو حصہ نکلتا ہے وہ ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر میراث کی بھی بہت زبردست کمی ہے، خاص طور سے یہ تو حدیث میں مجھے دو کمزوروں کے مال کا بہت ڈر ہے، یتیم کا مال اور دوسرا عورت کا مال کے کمزور ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی میراث کا باقاعدہ حساب کرو۔ اب حضرت صدیق اکبر کا انتقال کا وقت قریب آیا، ماں عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ میراث میں بتا رہا ہوں میں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر کا انتقال کے وقت میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتی کہا، بیٹی عائشہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے مال کا جو میراث ہے اس میراث میں تم جو ہے برابر تقسیم کر دینا، تم ام المومنین ہو، سارے مسئلے تمہیں معلوم ہیں۔ اور پھر زبان لڑکھڑانے لگی صدیق اکبر کی، موت کے وقت میں یہ زبان لڑکھڑاتی ہے، تو زبان لڑکھڑانے لگی، لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے کہا کہ بیٹی اب خاموش ہو گئے، تو پھر آہستہ سے کہا بیٹی، تو حضرت عائشہ نے کان قریب کیا، یوں کہا وہ جب میراث میں تم حساب کتاب کرو گی
تو میری بیوی حمل سے ہے. ان کی بیوی حمل سے تھی اس وقت میں صدیق اکبر کی. جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو ایک بیوی ان کی حمل سے تھی. تو کہ میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حساب کتاب میں نام لکھ لینا, یعنی اس کی بھی میراث نکالنا. لو ابھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا. یہ صدیق اکبر کی وصیتوں میں ملے گا آپ کو. تو حضرت عائشہ تھی, فوراً سوال کیا ابا جان اب وہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کا حصہ نکالوں تو لڑکے ہونے کے اعتبار سے نکالوں کہ لڑکی ہونے کے اعتبار سے نکالوں؟ میں کیا سمجھوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے, مجھے کیا پتا. تو صدیق اکبر جواب دے رہے ہیں مرض الموت میں, مرض الوفات میں. یہ کہا کہ نہیں بیٹی وہ اصل ایسا ہے کہ تم جو ہے یعنی اگر تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہو, کوئی مال کی ضرورت ہو, کوئی چیز کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ سے حساب کتاب کر لینا, لیکن اس کا بس سنبھال کے رکھنا. اگر لڑکا ہو پیدا ہونے کے اچھا تو یہ ہے کہ اس کا انتظار کرو کہ بھائی بچہ پیدا ہو جائے. اگر جو ہے انتظار نہیں کر سکتی تو حساب میں لکھ لینا کہ بھی اتنے لیا ہے, اتنے لیا ہے. اگر لڑکا ہوگا تو اس کا اتنا نکلے گا, لڑکی ہوگی تو اتنا نکلے گی. یہ صدیق اکبر نے انتقال پر وصیت کی ہے. آج ہے اتنا اہتمام؟ ارے بتاؤ تو صحیح, آج ہے؟ مطلب بہن کو جا کے دے دیں گے بہن یہ معاف کر دینا ذرا کے, ایسے معاف نہیں ہوتا کہ جا کے دے گے بھائی معاف کر دینا, بھول چک معاف. بھول چک کا کی معاف بھائی, جو حق ہے وہ حق ہے. حقوق کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے, یاد رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے 3 بیان کیے. آپ نے اپنے انتقال سے پہلے 3 بیان کیے. ایک بیان خواص میں کیا, کام کرنے والوں میں, جس میں عبداللہ بن مسعود تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت ابوبکر تھے. کمرہ بھی بھر گیا, باہر بھی لوگ کھڑے رہے. ایک بیان یہ تھا پرانوں میں حضور کا ان کے انتقال سے پہلے. دوسرا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں کیا, مسجد نبوی میں, عام مردوں میں. تیسرا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں کیا. یہ 3 بیان. اور ایک بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم اخص الخواص لوگوں میں ہوا. آپ کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو 1 ہفتہ پہلے عبد الرحمن ابن عوف پہنچے تھے حضور کے پاس اور بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کہا تو حضور نے آنکھ کھولی, یہاں پہ کیوں آئے ہو عبد الرحمن؟ یوں کہا حضرت اب آپ کی طبیعت جو ہے تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, ہم کو کچھ نصیحت کر دو نا ہم کو. یہ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا. تو حضور نے کہا میری نصیحت یاد رکھو, یہ حدیث شریف میں یہ حدیث بتا رہا ہوں, اور حدیث دیکھنی ہے تو میری کتاب میں دیکھ لینا, میں نے لکھی ہے اس لیے مجھے یاد بھی ہے. آدمی جو چیز لکھتا ہے وہ یاد رہتی ہے کہ لکھی ہے, پہلی چیز بکھرے میں ہوتی, پہلی جلد میں حدیث ملے گی. تو عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, کچھ نصیحت آپ کر دیجیے. یہ آپ کے انتقال سے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد, فرما رہے ہیں جن لوگوں کے ذریعے سے تمہیں دین ملا ہے, یعنی مہاجرین یا انصار, کوئی ان کا آدمی محنت کرتا ہے, محنت کر کے چلا جاتا ہے باپ, تو پیچھے لوگ دین پر چلتے ہیں. تو یہ فرمایا جن لوگوں کے ذریعے سے تمہیں دین ملا ہے ان کی اولادوں کا تم بہت خیال رکھنا. یہ حضور نے کہا کہ جس کے ذریعے سے تمہیں دینی رمق ملی, دینی رونق ملی, دینی کتاب ملی, دینی چیزیں ملی, میرے دنیا میں جانے کے بعد ان کی اولاد کا بہت خیال رکھنا. اور اگر تم نے ان کی اولاد کا خیال نہ رکھا تو اے عبد الرحمن ابن عوف, نہ تمہارا فرض قبول ہوگا نہ تمہارا نفل قبول ہوگا. یہ وصیت حضور نے عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے ساتھیوں میں کی. یہ تو خاص نصیحت تھی. 3 بیان حضور کے عام ہوئے, ایک کام کرنے والے پرانوں میں ہوا, ایک عام مجموعے میں ہوا مردوں میں, اور ایک عام عورتوں کے مجموعے میں ہوا. تو یہ جو مردوں کے مجموعے میں حضور کا ہوا, میں حق پر بتا رہا ہوں, مسجد کا حق ہے وہ ادا کرو, علماء کا حق ہے وہ ادا کرو, بیوی کا حق ہے وہ ادا کرو, پارٹنر کا حق ہے وہ ادا کرو, پڑوسی کا حق ہے وہ ادا کرو,
بیٹی کا حق ہے وہ ادا کرو، باپ کا حق ہے وہ ادا کرو، ماں کا حق ہے وہ ادا کرو۔ حقوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ جس آدمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حق مارا ہے، حضور نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ حضور کہتے تھے خود پڑھ لو نماز، میں نہیں پڑھاتا۔ جہاں کسی کا جنازہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑا رہ کر کہتے بھائی بتاؤ یہ مرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے، کسی کا کوئی دبایا ببایا تو نہیں ہے؟ آج کل لوگ جو ہے بہت دھاندلیاں کرتے ہیں نا، کسی کا مال دبا دیا، کسی کا یہ دبا دیا، کسی کا حق تو نہیں ہے اس کے ذمے۔ تو ایک صحابی نے کہا ہاں حضرت میں مانگتا ہوں اس کے پاس پیسے، یہ میرا مقروض ہے، میں مانگتا ہوں پیسے۔ اس نے فرمایا جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، چل دیے۔ پھر ایک صحابی تھے وہ مرحوم کے دوست تھے اس قافلے مجمع میں، تو وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں ذمہ دار ہوں، اس کا حق میں ادا کروں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ تو آپ نے کہا اس لیے کہ اگر حضور نماز نہیں پڑھائیں گے تو حضور کی جو مغفرت کی دعا ہے وہ نہیں ملے گی اس کو۔ بھائی جنازے کی نماز میں تو مغفرت کی دعا ہوتی ہے نا، اس لیے جو ہے رشتہ دار سے پڑھائی جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز رشتہ دار پڑھاوے کیوں؟ کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا بیٹا پڑھاوے کیوں؟ کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ دل ٹوٹے ہوئے کے ساتھ دعا مانگے گا باپ کی مغفرت کے لیے۔ بیٹے کا انتقال ہوا باپ پڑھاوے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، چل دیے۔ تو صحابی نے کہا میرا دوست تھا، یہ تو میرا دوست تھا، حضرت آپ پڑھا دیجئے، اس کا سارا قرضہ میں چکاؤں گا۔ آپ نے کہا وفا یعنی مکمل طریقے سے تم ادا کرو گے، کبھی ایسا نہ ہو میں نماز پڑھاؤں؟ نہ حضرت میں ایک ایک پائے چکاؤں گا اس کی، آپ نماز پڑھائیے تاکہ اس کو آپ کی دعا ملے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور اپنے انتقال سے پہلے حضور نے سب کو جمع کر کے کہا بھائی میں اللہ کا نبی ہوں اور بلانے والے نے مجھے بلایا ہے اور میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں نے تم کو صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ بھئی دیکھو اگر میرے پاس کوئی آدمی کوئی پیسہ مانگتا ہو، کوئی رہ گیا ہو، میں بھول گیا ہوں، مجھ سے آج لے لے، اور وہ شرمائے نہیں، وہ یہ نہ کہے گا نبی سے کیا مانگنا، نہیں بھئی جو ہے آج کل آدمی حج میں جاتا ہے نا، بھئی لینا دینا معاف کر دینا، بھئی بھول چک معاف کر، بھئی ارے کہہ کو معاف، بھئی جو ہے وہ دے دے، جو ہے وہ دے دے، حج میں جاتے ہیں معاف کرائیں گے، 15ویں شب میں یعنی شعبان کی 15ویں رات آئے گی نا، فون کر کے معاف کرائیں گے، کیوں کہیں گے ارے بھئی جو کچھ کہا بولا وہ معاف کرنا، اور پھر وہ رات معافی کروا لی اور دوسرے دن جیسے تھے ویسے، دوسرے دن وہی دھاندل شروع جو تھی وہ، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو حضور نے اعلان کیا کبھی شرمانا مت، مجھ سے لے لو، سارے صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، حضرت میں آپ کے پاس پیسے مانگتا ہوں، بڑے میاں تھے، میں آپ کے پاس پیسے مانگتا ہوں، کتنے مانگتے ہو؟ 2 درہم۔ آپ نے فرمایا لاؤ کذبک، میں تجھے جھٹلاتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ خالی مجھے یاد تو دلا دے کہ میں نے کب لیے تھے، اتنا یاد تو دلا دی مجھے کہ میں نے کب لیے تھے۔ تو انہوں نے کہا فلاں وقت میں ایک فقیر آیا تھا آپ کے پاس اور آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کو، آپ نے مجھے کہا کہ دے دو تو میں نے دیا، ہاں آپ نے کہا یاد آ گیا، یاد آ گیا، یہ حضور کے انتقال سے پہلے کا قصہ ہے، یاد آ گیا مجھے، یاد آ گیا۔ تو یہ فضل ابن عباس کھڑے ہوئے تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، یہ کھڑے ہوئے تھے، یہ کہا بھائی تم 2 درہم ان کو دے دو، ہو گیا حساب کتاب۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت آپ میرے پاس 2 درہم مانگتے ہیں، اچھا تو نے کب لیے؟ دیکھو فلاں وقت میں نے لیے تھے آپ سے، یہ تم اچھا تم بھائی یہ ہے تو تم ان کو دے دو جو بھی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیوں فرمایا کہ حضرت اب جو ہے یہ آپ کی چل چلاؤ کا وقت ہے، آپ کی دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن حضرت میرے اندر بڑی خراب عادتیں ہیں، میں جو ہے چوری بھی کرتا ہوں اور میری آنکھیں بھی میلی ہیں، اور میں ایسا اپنے عیب بیان کرنے شروع کیے
حضرت عمر نے کہا اپنے عیب کیوں گنواتے ہو تم؟ عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اپنے عیب کیوں گنواتے ہو؟ تو حضور فرمایا نا اسے کہنے دو، اس وقت میں اسے جو دعا ملے گی وہ نبی کی دعا ملے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ کی۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا اب جانے دینا، معاف کر دینا، حقوق یاد رکھنا۔ حشر کے میدان میں 2 روپے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ آج 2 روپے کی کیا قیمت ہے؟ 2 روپے کی وجہ سے کہ آدمی جہنم میں، فرشتے چلے جائیں گے۔ کیوں کہ صاحب اچھا یہ 2 روپے نہیں، میں 8 آنے کی بات کر رہا ہوں۔ 8 آنے میں اگر کسی کے سر پر ہوں گے تو آدمی جنت میں نہیں جائے گا، روک دیا جائے گا۔ آج 8 آنے کی کیا قیمت ہے؟ آج 8 آنا دینا آسان ہے، آج 2 روپے دینا آسان ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ خاص طور سے جو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ خاص طور سے پارٹنرشپیں جو ہوتی ہے نا، یہ پارٹنرشپوں کے اندر آدمی جو ہے دھوکے دار بازی بہت کرتا ہے، چالاکیاں۔ اس کو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ پارٹنر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی بڑھائی کرتے رہتے ہیں، چالاکیاں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یا تو پارٹنرشپ کرو ہی مت، آپ کرنی ہے تو حساب کتاب برابر رکھو۔ اور میراث جو بھی آپ کا حق بنتا ہے، کسی مفتی صاحب کے بعد چلے جاؤ، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ایسا ہی ہے کہ میراث کے مسائل اچھوں کو معلوم نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ میراث کس کو کہتے ہیں، بیوی کا کیا حق نکلتا ہے، بیٹی کا کیا حق نکلتا ہے۔ وہ جو ہے وہ بھیڑ چل رہی ہے، جیسے بھیڑ چل رہی ہے ویسے اچھا بیٹی تو اتنا لے لے، ہاں معاف کر دینا، ہاں وہ بیچاری وہ ہوتی ہے سیدھی سادی، ہاں معاف کر دیا، کیا کروں گی صاحب۔ بہن کو یہ کہا تھا اس کو ذرا تو یہ تمہارا ہو گیا، ہاں اب جو لینا دینا معاف کر دینا، ہاں ایسے تھوڑی معاف ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اچھا ایک بات اور بتاؤں، نماز کے بارے میں قرآن میں جو ہے کوئی تفصیل نہیں ملے گی آپ کو، خالی اتنا ملے گا نماز پڑھو بس۔ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، وتر پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن شریف کے اندر نماز پڑھو بس، حدیث بتائے گی بھائی تم اتنی پڑھو، یہ پڑھو، زکات دو اتنا، لیکن ایسا نکالو پیسہ، حساب کتاب یوں کرو، یہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو، حدیث بتائیں گی۔ حج کرو، یہ قرآن، حج کی تفصیل پوری یہ حدیث بتائیں گی، حضور بتائیں گے یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ روزہ رکھو، قرآن تو اتنا کہے گا روزہ رکھو بس، لیکن کیسے رکھو، کیا کرو، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ساری تفصیل حدیث بتائے گی۔ میراث کے مسئلے میں اللہ نے ایسا نہیں کیا، میراث کے میراث دو نہ، اللہ نے پورا حساب کتاب کر کے عرش سے بھیج دیا، پورا حساب کتاب کہ کوئی بھی دائیں بائیں نہ ہو سکے، تاکہ کوئی بھی انگلی نہ رکھ سکے، دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر انگلی نہیں رکھ سکتا اس پر، پورا حساب کتاب۔ لڑکا ہے اس کا اتنا، لڑکی ہے اس کا اتنا، بیوی ہے اس کا اتنا، 2 بیویاں ہیں ان کا اتنا، ان کی اولاد ہے تو ان کا اتنا، ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کا اتنا، بس کوئی نہیں ہے، خالی بھائی ہے تو ان کا اتنا، باپ ہے تو ان کا اتنا، پورا حساب کتاب۔ کسی مسئلے میں وضاحت کے ساتھ اتنی قرآن میں تفصیل نہیں ملے گی جتنی میراث کی ہے۔ اچھا خدا کی شان، مدینہ منورہ میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، یہ بتاؤں میں، یعنی یہ میراث کی جو آیت نازل ہوئی اس کا بھی خاص قصہ ہوا کہ ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے کسی غزوے میں، تو ان کی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا اور بیوی تھی۔ اب وہ صحابی تو شہید ہو گئے، تو یہ جو بیوہ تھی، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، تو اس صحابی کے بھائی آئے بھابھی کے پاس، اور بھابھی کے پاس آ کر یوں کہا، بھابھی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ آپ تو عورت ہو، یہ 2 لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، یہ لڑکے کو ملے گا کب ملے گا؟ جب لڑکا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس لیے جوان ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ بس یہ کہہ کر گھر کا سارا مال یہ بھائی جو تھے یہ لے گئے،
سب مال، سونا چاندی ہیرا جواہر جو بھی اس گھر میں تھا سب بھئی ہمارے بھائی کا ہے۔ اب گھر میں بیوہ اکیلی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، پر یہ اکیلی بس گھر میں ہی ہے۔ اب پریشان، کیا کروں، کس کو کہوں کس کو کہوں؟ ابھی تک میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اتفاق سے، یعنی کوئی اپنا گزرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا وہاں سے۔ جیسے آدمی کسی جگہ سے گزرتا ہے تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک جملہ کہتے تھے، جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے نبی آ گئے، تو وہ گلی میں عید ہو جاتی تھی۔ کسی محلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جا رسول اللہ جا نبی اللہ جا رسول اللہ، تو یہ آواز جو ہے وہ عورتوں کے مکان میں بھی کانوں میں پہنچتی تھی، تو وہ عورتیں بھی اپنا پردے کے پیچھے دیکھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی حضور گزر رہے ہیں۔ اتنے میں جب یہ آواز پہنچی تو یہ بیوہ گھر میں تھی، اس نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ جب حضور قریب سے گزرے تو اس بیوہ نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹ کیا، اتنا حضور کھڑے رہے وہاں، حضرت عمر وغیرہ سب ساتھ تھے، تو کہا کہ کچھ کہنا چاہتی ہو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو اس بیوہ نے کہا کہ ہاں حضرت، میں اتنی درخواست کرنی ہے مجھے کہ میرا شوہر تو شہید ہو گئے اور 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، میں ہوں، تو ان کے اوس نام تھا ان کے شوہر کا، اوس، حضرت اوس، یہ شہید ہوئے تھے اوس، کہ یہ اوس کے بھائی جو ہیں یہ کل آئے تھے اور گھر آ کر انہوں نے کہا کہ بھابھی تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، تم تو عورت ہو اور ان بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کو ملے گا، کب ملے گا؟ جب لڑکا بڑا ہوگا۔ تو یہ کہہ کر سارا گھر کا مال لے گئے ہیں، تو میری خالی اتنی درخواست ہے کہ آپ اگر اوس کے بھائیوں سے اتنی سفارش کر دیں کہ جہاں سب کچھ یہ لے گئے ہیں تو یہ 2 لڑکیاں بھی لے جائیں، یعنی 2 لڑکیاں بھی وہ اپنی تحویل میں رکھیں، اب میں رہوں گی، یہ میرا لڑکا رہے گا، ہم ہماری زندگی گزار لیں گے۔ اتنی درخواست ہے کہ آپ میری اتنی سفارش اوس کے بھائیوں سے کر دیں کہ 2 لڑکیاں بھی لے جائیں، ان کے پالیں پوسیں بڑا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضور کو ایک دم سے جھٹکا لگا، کھڑے کھڑے حضور رونے لگے۔ ایک درد ہوتا ہے نا کہ ایک بیوہ ہے بیچاری پریشان ہے اور یہ بیچاری مال نہیں مانگ رہی، یہ تو کہہ رہی ہے کہ حضرت جو بھی اب تو اللہ کا حکم ہے، جو بھی ہے آپ جو ہے خالی اتنی میری مدد کریں کہ 2 بچیاں بھی دے دو ان کو، آپ ان سے کہہ دو کہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، اب میں رہوں گی، میرا لڑکا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزار لیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے ایک جملہ کہا، تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، یہ کہا تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، تیری بات کے جواب کا مجھے عرش سے انتظار ہے۔ آگے جا رہے تھے کسی جگہ، اپنے مقصد میں کسی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، وہاں آگے بڑھے نہیں، کسی کام سے جا رہے تھے واپس ہو گئے، ابھی مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری آیت، پورا رکوع یہ نازل ہو گیا۔ حضور کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اوس کی بیوہ کو بلاؤ، یعنی وہ سبب بن گئی قیامت تک کے آنے والے مسلمان لڑکیاں، مسلمان بیوائیں، مسلمان عورتیں ان کو مال دلانے کا، ورنہ ہماری شریعت میں میراث تھی ہی نہیں، تو آخر تک کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ قصہ ذریعہ بنا، یہ اوس کی بیوہ ذریعہ بنی، پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ عورت ذریعہ بنی ہے، اور اس طریقے سے یہ احکامات نازل ہوئے۔ پھر علماء نے، فقہا نے اس کے مسائل نکالے، احناف نے اس کے مسائل نکالے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ میراث کے مسائل میں زیادہ جھگڑا، زیادہ اختلاف نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو اللہ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا ہے، تو ہر آدمی جو سیدھا سیدھا قرآن میں دیکھ لے گا کہ زیادہ اختلافی مسائل اس میں نہیں ملیں گے۔ نماز کے مسائل میں اختلافات بہت ملیں گے،
کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں، حنابلہ یہ کہتے ہیں، شافعیہ یہ کہتے ہیں، مالکیہ یہ کہتے ہیں، روزے کے مسائل میں اختلاف ملے گا، حج کے مسائل میں ملے گا، یہ کو عمرے کے مسائل میں ملے گا، میراث کے مسائل میں زیادہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ اللہ نے سارا کھول کے بتا دیا. اس لیے آج سے میراث کا بھی ارادہ کرتے ہو نہیں کرتے انشاءاللہ. ہاں، اور اگر اپنے حیاتی میں دینا ہے تو بھائی برابر دو. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اہم چیزیں. پارٹنرشپ کرو تو پارٹنرشپ کے اندر ایک ایک پیسے کا خیال کرو. اور اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو اپنے پارٹنر سے کہہ دو کہ دیکھو تمہاری میری پارٹنرشپ ہے، کبھی میرے یہاں مہمان آتے ہیں بھائی. میں تو ہمارے بچوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے کاروبار میں کسی کو پارٹنر بناؤ ہی مت. اپنے کاروبار کسی کے ساتھ پارٹنر بن جاؤ لیکن اپنے کاروبار میں کسی کو پارٹنر مت بناؤ. کل قیامت کے میدان میں خواہ کا بوجھ کیوں اٹھانا بھائی؟ جو ہنسنا رونا ہے وہ اپنا ہی ہو. آپ سمجھے گی نہیں؟ جو ہنسنا رونا وہ اپنا ہی ہو، کسی کو جواب کیوں دینے کا؟ ایک ایک علماء نے لکھا ہے 1 روپے کی وجہ سے آدمی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. آج 1 روپیہ دینا آسان ہے، حشر کے میدان میں دینا مشکل ہے. حقوق، جانور کا حق بتایا کہ جانور کا حق ادا کرو. بتاؤ کہ کبھی بھی تم بقرعید پہ جیسے ذبح کرتے ہو تو جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، اس کو تکلیف ہوگی کہ تھوڑا سا الگ رکھ کے کرو. وہ دیکھ یہ حقوق بتائے، راستے کے حقوق بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. راستے کے حقوق، جناتوں کے حقوق بتائے، انسانوں کے حقوق بتائے، کافروں کے حقوق بتائے، یہودیوں کے حقوق بتائے، مسلمانوں کے حقوق بتائے، بیویوں کے حقوق بتائے. اس لیے حقوق کی پامالی مت کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور زبان سے کوئی جملہ ایسا مت نکالو کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایسی باتیں زبان سے مت نکالو کہ جس سے عرش حرکت میں آ جائے. کبھی زبان سے مت کہو زمانہ بہت بگڑ گیا صاحب. ارے زمانہ کیسے بگڑے گا؟ زمانے کی قسم تو اللہ کھا رہا ہے. اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. زمانے کیسے؟ زمانہ بگڑتا نہیں ہے، ہم بگڑتے ہیں، ہم جو ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں. اس کے لیے یہ مختصر باتیں ہیں. نمازوں کا اہتمام، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام، میراث کے مسائل پر دھیان دو. اور آسان طریقہ بتاؤں میراث کے مسائل کا. علماء ہے الحمدللہ، یہ ہمارے مفتی حذیفہ بھی ہیں، یہ بھی تمہیں بتا دیں گے کہ جا دیکھو میری اتنی لڑکیاں ہیں، اتنے بڑے لڑکے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جب بھی مسئلہ پوچھو نا تو جتنی پراپرٹی ہو ساری نہیں رکھا کرتے. 5 کروڑ کا کتنا ورثہ نکلے گا یہ نہیں، خالی کہنے کا 5000 کا کتنا نکلے گا. پورا فگر مت بتانا کسی کو. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ میرے 10 کروڑ ہیں اب کتنا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی 10,000. پھر بعد میں آپ ملٹیپل کر لینا، حساب کر لینا. ارے پتہ نہیں سمجھے گی نہیں سمجھے؟ ہاں، یعنی اپنی جو پراپرٹی ہے نا جتنا اثاثہ، وہ پورا اثاثہ مت بتانا کسی کو کہ صاحب میرے پاس جو ہے 100 کروڑ کا مال ہے. یوں نا، یوں کہنا بھی 1 لاکھ کا مال ہو اور ایسے ایسے میرے لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں. پھر اپنا کمپیوٹر سے حساب کر لینا، اس کا اتنا نکلے گا اتنا. کسی کے سامنے اپنی چیز جانی بھی نہیں چاہیے. حدیث میں منع آیا ہے استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. اپنی ضرورتوں کو چپکے پورا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے پر حسد ہوتا ہے. وہ تو اچھا ہے، اگر اچھا مفتی ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھا مفتی نہیں ہوا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا وہ کہ ہاں صاحب پارٹی بہت مضبوط ہے. پارٹی بہت مضبوط ہے، پتہ چل گیا کہ اتنا مال ہے اس کے پاس. اس لیے کبھی بھی زکات کا بھی حساب کتاب کرنا ہو، پوچھنا ہو تو یہ نہیں کہ 100 کروڑ کتنی زکات نکلے گی نا بھائی، 1 لاکھ روپے میں کتنی نکلے گی زکات؟ ہاں اتنی نکلے گی. اب اپنا ملٹیپل کر لو اپنی عقل سے کہ اب 100 کروڑ ہوتے اتنی. اپنی چیزیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا. اپنی ضرورتوں کو چپکے شو بازی میں زندگی مت گزارو. شو بازی، ایک کار سے کام چل رہا ہے دوسرے لے آئے، دوسرا دودھ جو ہے وہ ذرا مہنگی لایا تو یہ بھی ذرا مہنگی لے آیا. بھائی اس نے اپنی بچی کی شادی میں 5 لاکھ خرچ کیے، بھائی میں بھی تو کچھ ہوں، میں 10 لاکھ خرچ کروں گا. یہ شو بازی میں زندگی نہیں گزارتے، یہ اسراف میں جاتا ہے اور یہ اسراف کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. اور یہ جو ترتیب بنی ہے ہمارے یہاں مدینہ منورہ جا کے شادی کرنے کے ساتھ، بمبئی میں شادی نہیں ہوتی ہے بھائی کہ مدینہ منورہ شادی کرنے کو فضائل حدیثوں میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں شادی کرنے کو فضائل حدیثوں میں آئے ہیں. یہ فضول خرچی ہے، یہ رواج مت ڈالو.
وہاں چلے گئے، تم عمرے کے لیے گئے ہو، کوئی لڑکی پسند آ گئی اور وہاں پر رشتہ دار بھی ہیں اور وہاں پر نکاح کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہ مستقل پروگرام کر کے جانا، کیونکہ میں پھنسا ہوں اس میں جا رہا تھا مدینہ منورہ، تو ریاض ایئرپورٹ پر جو ہے ریاض سے جب فلائٹ ٹیک آف ہوا تو میرے پاس کئی لوگ آئے، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام حضرت، وہ ہماری بچی کا پرسوں نکاح ہے مسجد نبوی میں، آپ پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا بھی آپ کہاں کے رہنے والے؟ بولے کاٹھیا واڑ کے۔ میں نے کہا مسجد یعنی کہ مدینہ کی کسی لڑکی سے نکاح کیا آپ کے؟ نہیں، وہ دلہن بھی ساتھ میں ہے، دلہا بھی ساتھ میں ہے اور سارے رشتہ دار ہیں۔ او ہو، میں نے کہا یعنی آپ مستقل سفر کر رہے ہو اس کے لیے کہ ہاں مولوی صاحب، وہ میں نے سارے خاندان کو جمع کیا اور جب میں نے سوچا کہ بھی حضور کے دربار میں نکاح ہو ہمارا، تو میں نے کہا یعنی یہ آپ نے مستقل پلان بنایا سفر کا؟ ہاں مولوی صاحب، وہ میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ ان کا 50 پیٹی، اور 50 پیٹی ایسا کہا جیسے 50 روپیہ کہہ رہا ہے وہ۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اچھا ساتھ میں ایک مولوی صاحب بھی تھے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے ہماری برادری کے ہی تھے کہ وہ میں بھی نکاح پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کوئی ترتیب ہے یار، یہ کوئی توت ہے؟ اس 50 پیٹی میں کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی، یہ 50 پیٹی میں کتنی مسجدیں بن جاتی، کتنے گھر آباد ہو جاتے، یہ شوبازی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مدینہ منورہ نکاح کرنے میں بہت فضائل ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دے۔ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مکہ مکرمہ میں شادی کرنے سے بہت بڑے فضائل، وہ نکال دے۔ میرے پاس آیا کہ تمہارا عبدالرحمان دوست ہے، مول صاحب ذرا کوشش کرو میرے بیٹے کا نکاح پڑھاوے۔ میں نے کہا یہ دوستی یہ کام کے لیے، تیرے بیٹے کے نکاح کے لیے؟ بھائی نکاح تو بہت آسان طریقے سے ہو جاتا ہے، کل انشاءاللہ ہمارے یہاں نکاح ہوں گے، دیکھنا چٹ منگلی پٹ نکاح۔ اگر آپ نے یہ عادتیں ڈالی تو یہ غلط رواج ہوگا، اور اگر غلط رواج چلا اس کا سارا وبال آپ پر آئے گا۔ کبھی بھی یہ عادت مت ڈالو۔ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ وہاں جا کر شادیاں کرو آپ۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اتفاق میں پہنچ گئے، لڑکی پسند آ گئی، وہاں آپ نے کر لی، وہ بات الگ ہے، لیکن مستقل سفر کر کے جانا یہ بھی مسئلہ ہے کہ شادی کے لیے مستقل سفر کر کے جانا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دربار میں دلچسپیوں کے لیے نہیں جایا جاتا، اللہ کے دربار میں تو رونے کے لیے جایا جاتا ہے، وہ تو عمرے کے لیے جایا جاتا ہے وہاں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے، دعا کر لو، تو اعلان تو نہیں کرنا۔ اچھا دیکھو، زمانے کو برا مت کہو، ہاں یہ عادت ختم کرو، گھروں میں بھی کہو، کبھی مت کہو ٹائم بہت برا آ گیا، ٹائم بہت برا آ گیا نا، ٹائم تو اچھا ہے، ہم اچھے ہو جاؤ تو سب کچھ اچھا ہے۔ ٹائم کو برا کہنا شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، زمانے کو برا کہنا شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، وہ تو حضور نے پہلے ہی منع کر دیا کہ زمانے کو برا مت کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح اصلاح فرمائے اور ہماری رہبری فرمائے۔